بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کی درستگی پر ہے۔ نیت کو اعمال کی قبولیت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، گویا یہ بنیاد ہے، اس پر ساری عمارت تعمیر ہوگی۔ اگر نیت خراب ہے تو کتنا ہی بڑا عمل کر لو، وہ قرآن پاک جیسی افضل عبادت، اس کی قرآن پاک کی تلاوت افضل عبادت ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، وہ حج کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں دینا کیوں نہ ہو، وہ تہجد پڑھنا ہو، یا واعظ و تبلیغ کرنا ہو، یا ذکر و اذکار کرنا ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اس عمل میں ملاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تو فرمایا تمام عبادتیں، ان کا قیام نیت کی درستگی پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس کا نکلنا گھر سے اور ہجرت کرنا اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو اس کا نکلنا واقعی اللہ کے لیے ہے، یعنی موجب ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ اور جس کا نکلنا اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی اور مقصد ہے، جا تو رہا ہے لیکن نکل تو رہا ہے لیکن مقصد کوئی اور ہے، یہ ارتھ کر رہا ہے، وہ نکال دو بند کر۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے، یعنی وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکلا، یا اس نے تلاوت قرآن پاک کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس نے حج کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو فرمایا اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا۔ جتنے اعمال ہیں اگر ان کے اندر نیت کا فساد ہے وہ مردود اور رد کر دیے جاتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہے کہ وہ کسی صورت بھی رد نہیں کیا جاتا، ایک عمل انسان کا ایسا ہے کہ اگر وہ کافر بھی کرے، مسلمان گناہگار تو ایک طرف، اگر وہ عمل کافر بھی کرے تو وہ رد نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل انسان کا اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں کا آنسو بہانا اور ٹمٹمانا ہے۔ جب یہ آنکھ روتی ہے تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتا، باقی سب عمل
رد کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کافر بھی اللہ کے سامنے رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ مسلمان رو پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، مغفرت فرمایا۔ تو فرمایا کہ سارے عمل مردود ہیں، کب؟ جب ان کے اندر اللہ کو خوش کرنے کا داعی ہے۔ آگے فرمایا جس کی ہجرت اللہ کو خوش کرنا نہیں بلکہ دنیا کو حاصل کرنا یا شادی بیاہ کرنا، کہ وہاں کوئی عورت ہے اس سے شادی کر لوں گا، تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اپنے اس مقصد کی طرف ہے جس کا اس نے دل میں ارادہ کیا، اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا، اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کی درستگی دراصل اخلاص کہلاتا ہے۔ نیت کی درستگی کیا ہے؟ نیت کی درستگی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ہر قسم کا کھوٹ جو اجر و ثواب کو ضائع کرنے والا ہو وہ نکال دے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی تعریف یوں کیا کرتے تھے کہ عدم رویت الاخلاص فی اخلاصی، کہ آدمی ہو تو مخلص، کام اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا، لیکن اپنے آپ کو غیر مخلص کہہ رہے، بس کہیں نہیں اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ، اپنے اخلاص کو عدم رویت الاخلاص، اپنے اخلاص کو اپنے اخلاص میں نہ دیکھنا، تھا تو مخلص لیکن کہتے ہیں نا۔ اور واقعی اگر یہ آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی قبول ہو گیا، یہ تو دعویٰ ہے، اسے کس نے بتایا قبول ہو گیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اور آپ اپنی گائے کی، اپنی بکری کی قیمت 1,00,000 روپے بتا رہے ہیں کہ 1,00,000 کی ہے، یہ بکری 50,000 کی ہے، یہ گائے 1,50,000 کی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی تصدیق منڈی سے ہوئی، جب آپ اس کو بازار میں لے جائیں گے پھر کوئی اس کے 1,50,000 روپے یا بکری کے 50,000 روپے لگا دے تو پھر جاننا کہ واقعی اس کی قیمت جو ہے وہ 1,50,000 ہے اور 50,000 ہے۔ اور اگر کسی نے قیمت ہی اس کی نہیں لگائی، کسی نے اس مال کو خریدا ہی نہیں، تو پھر آپ خوش ہو جائیں اپنے گھر میں۔ بازار میں یہ چیز بکنے کے قابل نہیں ہے، یہ سودا بازار میں بکنے کے قابل نہیں ہے، بازار والے اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کے متعلق یہ نہ خیال کریں کہ یہ قبول ہو گیا، یہ دعویٰ ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو اور نیکیوں کو قبول کر لیں گے تو پھر فخر سے کرنا، پھر ناز کرنا کہ ہاں قبول ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈرتے رہو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، یہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ڈرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کون سا بد عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس وجہ سے نہیں ڈرتے کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے زنا کیا، یا انہوں نے کوئی اور شراب پی اور کوئی برا عمل کیا، تو پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو نیکی کی ہے، وہ اللہ نے پتہ نہیں قبول کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ فکر ان کو کھائے جاتی ہے، یہ فکر ان کو اندر سے گھلائے جاتی ہے، یہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، مطمئن نہیں رہتے، نیک عمل کر کے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ فکر مند رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولا کو ہمارا عمل پسند آیا کہ نہیں آیا۔ مولا کو ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس کی سہیلیاں دلہن بنا رہی تھی، سجا رہی تھی، تو جب اس کو انہوں نے سجا لیا، دلہن بنا لیا، تو سب اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی اور اس کا منہ اوپر کر کے کہنے لگی سبحان اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو وہ لڑکی سمجھدار، وہ لڑکی بجائے خوش ہونے کے رونے لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ روتی کیوں؟ اتنی پیاری، چاند جیسا مکھڑا، اتنی خوبصورت، اتنی محنت سے ہم نے تجھے تیار کیا، اتنی پیاری لگ رہی ہے، روتی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میری سہیلیوں، میری دوستوں، میں تمہیں تو پیاری لگ رہی ہوں، کاش کہ جس کے پاس جا رہی ہوں اسے پیاری لگ جاؤں، وہ مجھے پیارا کہہ دے، وہ میرے حسن کو قبول کر لے، پھر تو مجھے۔ اور اگر اس نے میری خوبصورتی کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، تو پھر یہ ساری کی ساری محنت دھری کی دھری رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے تو پھر تو بھائی موج لگ جائے، پھر تو موجاں لگ گئی، یہاں کی بھی موج، وہاں کی بھی موج۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ کریم پتہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے کریم۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ۔ کریم وہ ہے جو لائقوں کو تو دیتا ہی ہے، لائقوں کو تو سب دے دیتے ہیں، کریم وہ ہے جو نالائقوں کو بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا لائقوں کو دیتا ہے۔ یہ نالائق تھے، یہ ہے کہ یہ ہے کرم۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لڑکی رونے لگی، کہنے لگی قبولیت اور میرا حسن اور میری خوبصورتی اس پر تو تب ناز کروں جس کے پاس جا رہی ہوں وہ کہہ دے کہ واقعی تم خوبصورت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے رکھے، سبحان اللہ، صحابہ کے روزے، ان کا تو ہر عمل عالی شان ہے۔ آپ رات تلاوت سن رہے تھے، محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اپنے قرآن میں تعریفیں کی، اور نبی کے صدقے سے نبی کے عاشقوں کی بھی تعریفیں ہو گئی، صحابہ کی بھی تعریف،
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ہم نے اپنے نبی کو ساتھی دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ہم نے منتخب کر کے دیے، یہ ممبر سازی نہیں ہے کہ ہر گھر کے اندر چلے جاؤ جناب درج کر لو رجسٹر میں یہ بھی ہماری جماعت کا ممبر، یہ بھی ہماری جماعت کا ممبر، اور بعد میں اعلان کر دیا 1,10,00,000 ہمارے ممبر ہیں، ہماری جماعت میں افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب جماعت دی، صحابہ کی پسندیدہ۔ انہوں نے روزے رکھے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں آ گئے۔ مسجد نبوی شریف میں آئے تو دیوار سے لگ کر رونے لگ گئے، دیوار سے اس طرح لگ کر رونے لگ گئے۔ صحابہ جمع ہو گئے اور ایسے بلک بلک کر روئے جیسے بچہ روتا ہے۔ صحابہ جمع ہو گئے، امیر المومنین آپ کو کیا ہوا؟ خوشیوں کا موقع ہے، عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا پتا، خوشی تو وہ منائے جس کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان کے روزے قبول کر لیے۔ خوشیاں تو وہ منائے جس کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جمیع طاعات رمضان کی قبول کر لی، وہ خوشیاں منائے۔ مجھے تو فکر ہے، تو یہ چیز، یہ جذبہ جو اندر سے گھلائے انسان کو، یہ بڑا مبارک ہے، یہ بڑا مبارک ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے جو اعمال کے اندر نقص اور کمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس جذبے کی برکت سے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی رحمت فرما دیتا ہے۔ آدمی جب عاجزی کرتا ہے، مخلص جو ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اور شہرت کا دل دادا اور نام آوری کو چاہنے والا متکبر ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے کہ بادشاہ نے اسے کہا، اپنے جو مصاحب تھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں کا کوئی شخص ہے جو نہر میں کودے اور اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں؟ بڑی عجیب بات، نہر میں کودے اور کپڑے گیلے نہ ہوں، سارے خان لوگ۔ بادشاہ کہہ رہا ہے یہ ایسی تو نہیں ہے بات، اور یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ نہر میں کودے، کپڑوں سمیت کودے اور پھر کپڑے بھی گیلے نہ ہوں۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، ایک کھڑا ہوا، کہنے لگا جی میں کودتا ہوں، میں کودتا ہوں، اور جب میں نکلوں گا تو میرے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب سب حیران کہ اس کے پاس کیا عمل ہے، جی اس کے پاس کیا عمل ہے کہ یہ نہر میں کودے گا، پانی میں غوطہ لگائے گا اور کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہیں ہوں گے، تر نہیں ہوں گے، ناممکن ہے۔ اچھا تم واقعی؟ ہاں جی بالکل بالکل، آپ نے فرما دیا یہ ہوگا۔ اچھا جاؤ، اب سب تماشا دیکھنے لگے، یہ بے وقوف ہے، اس کی گردن اڑا دے گا بادشاہ، وہ کہے گا کہ ہم سے مذاق کیا تم نے۔ اور جناب سب دیکھ رہے، سب نے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، یہ دیکھو بنتا کیا ہے اس بے وقوف سے، اس بے وقوف کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ وہ گیا، دوڑا اڑ گیا، جا کے غوطہ لگا دیا، باہر آ رہا تھا تو کپڑے گیلے تھے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، تم نے ہمارے ساتھ مذاق کیا۔
ہم نے تمہیں کہا تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے اور تم نے دعویٰ کیا تھا کہ کپڑے گیلے نہیں ہوں گے، یہ کیا؟ اس نے کہا حضور والا آپ کا حکم ماننا تھا، کپڑے گیلے ہو گئے، اس کی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، کپڑے گیلے ہو گئے، میں نے تو آپ کا حکم مانا ہے، باقی یہ کمی رہ گئی تو اس کی معافی چاہتا ہوں، لیجیے۔ بادشاہ راضی ہو گیا، اتنی سی بات میں بادشاہ راضی ہو گیا، تو وہ بادشاہ کے بات پر عمل کرنے میں مخلص تھا، اور مخلص تھا جب آیا کہ اب بادشاہ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ اس نے پوری نہیں کی، جو تقاضا بادشاہ نے کیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، لیکن کیا کیا؟ اس تقاضے کی تلافی اور اس ناراضگی کی تلافی کیسے کی؟ دونوں ہاتھ جوڑ کر۔ تو فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اتنے بڑے عمل کرتے ہیں، اتنے بڑے عمل کرتے ہیں، راتوں کو یہ جاگتے ہیں، جہاد یہ کرتے ہیں، سخاوت یہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھوکے یہ رہتے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا یہ کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جی یہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بقرہ عید پر گوشت پکا کے جیل میں دیا کرتے تھے، دیگوں میں ایک پک گئی، دو پک گئی، جتنی بھی وہ تو گوشت پکا کے جیل میں دے دیا کرتے کہ قیدیوں کو کھلاؤ۔ اس پر عمل نہیں کوئی کر رہا، یتیموں کو بھی کھلا دیتے ہیں، بے سہاراں کو بھی کھلا دیتے ہیں، لیکن قیدیوں کو کوئی نہیں کھلا رہا، یتیموں و اسیرا۔ تو ہمارے بھائی مفتی عاصم صاحب نے ایک دفعہ کہا حضرت قیدی تو مجرم ہے، برے عمل کرتا ہے، اور اس کو کھلائیں، وہ تو کوئی خاص قیدی ہوگا؟ نہیں، اسیرہ کہا ہے، ہر قسم کا قیدی، اسیرہ کہا ہے، ہر قسم کا قیدی، یتیم کہا ہے، ہر قسم کا یتیم، اس کا باپ چاہے امیر کیوں نہ مر گیا ہو، یتیم ہی ہے۔ تو اور مسکین ہے، ہر قسم کا مسکین، چاہے وہ کسی قسم کا ہو، کتنی اونچے نسب کا ہو، کتنی اچھی فیملی کا ہو، مسکین تو مسکین ہی۔ تو اخلاص سے عمل کرنے والے کے اندر تواضع ہوتی ہے، اور جو غیر مخلص ہوتا ہے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ تو اعمال کو بھی کیڑا لگتا ہے، کبھی تکبر کا لگ گیا، کبھی ریا کا لگ گیا، کبھی حسد کا لگ گیا، کبھی کینہ کا لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کی زبان سچی ہو، وہ آدمی جس کی زبان سچی ہو اور دل محفوظ ہو، وہ جنتی ہے۔ جس کی زبان سچی ہو اور دل محفوظ ہو وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سچی زبان کے متعلق تو پتہ چل گیا، یہ دل کا محفوظ ہونا کیا ہے؟ دل کا محفوظ ہونا کیا ہے؟ آپ اس کے متعلق کچھ ہمیں بتا دیجیے۔ وہ پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، وہ پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، تو آپ اس کے متعلق ہمیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ محفوظ دل وہ ہے، محفوظ دل وہ ہے جو کینہ سے پاک ہو، تکبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو ان چیزوں سے پاک ہو، ان کیڑوں سے پاک ہو، وہ دل محفوظ ہے۔ جس کے پاس سچی زبان ہوگی، دل محفوظ ہوگا، جنتی۔ محفوظ کس سے؟ تکبر سے محفوظ ہوگا، حسد سے محفوظ ہوگا، ریا سے محفوظ ہوگا، کینہ سے، بغض سے۔ دیکھیں یہ بیماریاں ہیں دل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک یہودی کو یا ایک کافر کو بڑی مشکل سے قابو کیا اور چت کیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب اس کے قتل کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا آپ کے منہ پر،
تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اتنی مشکل سے آپ نے اسے قابو کیا تھا، اتنی مشکل سے اسے قابو کیا تھا، اور پھر اس نے تو حرکت بھی بہت بری کی، بہت بری کی کہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ کو تو اور تیش آنا چاہیے تھا، اس ظالم کی بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے تھی، آپ نے اسے چھوڑ دیا، اس کی جان بخشی کر دی۔ ہاں، میں نے جب اسے چت کیا اور اس کے سینے پر بیٹھا تو میرے دل میں اخلاص تھا کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ اس کو میں اپنے غصے کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں اور کل کو میری پوچھ، یہ ڈر ہے، یہ ہے اخلاص۔ تو عدم رؤیت الاخلاص فی اخلاصی، اخلاص ہونے کے باوجود اپنے پہ تہمت لگائے کہ میرے اندر اخلاص نہیں، میاں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، اور پھر یہ کہ وہ قبول کر لیں۔ یہ سکہ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر تو بھائی ٹھیک ہے، اور اگر نہ قبول کیا تو کتنے لوگوں کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، شیطان سر پیٹ لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت کرتے ہیں حجاج کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے متعلق بھی یہ فرماتے ہیں، کتنے حاجی ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں لبیک حاضر ہو گیا، لبیک حاضر ہو گیا، غلام حاضر ہو گیا، لبیک غلام حاضر ہو گیا، نوکر حاضر ہے جی، غلام حاضر ہے، لبیک، واللہ کی طرف ادھر سے جواب آتا ہے لا لبیک ولا صادق، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو بتاؤ اگر وہاں سے یہ جواب آ جائے کہ لا لبیک ولا صادق، تو پھر آپ کس بات پر خوش ہو رہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ایک تاجر کے گھر گیا، اس نے بلایا کھانے پر مجھے، تو بیٹھا تھا تو اس نے اپنے نوکر کو کہا ارے ادھر آؤ، وہ آیا، کہنے لگے کہ جو دوسرے حج میں زمزم کا کین لایا تھا، بوتل لایا تھا، اس سے حضرت کو پانی پلاؤ۔ اب وہ تو اللہ والے تو جانچ گئے کہ اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر بیماری ہے۔ جو بیماریوں کو جاننے والے نا بیجوں کی، وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کو یہ لگا ہوا، ہم جیسے وہ کیا پتا، وہ کہتے ہیں کہ اس پر فلاں کا اٹیک ہے جی، فلاں، یہ سارے ناشکریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اٹیک جو ہو رہے ہیں نا ہماری فصلوں کو، ہم سمجھتے ہیں جی یہ آ گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اچھا تمہیں دیں گے بھی، ہم امریکن سنڈی دیں گے، اور کہیں کی سنڈی بھی نہیں مسلط کریں گے، وہ دی بھی اللہ نے امریکی ہے۔ تو اب لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے کا نتیجہ پھر کچھ نہیں، اور ہم اس طرف نہیں جاتے کہ آخر وجہ کیا ہے، پہلے بھی تو کاشت ہوتی تھی، پہلے بھی تو کاشت ہوتی تھی، اب کیا مصیبت ہے، اس طرف نہیں جاتے ہم۔ فلاں دوائی لے آؤ، دوائی لے آؤ، سپرے کر کر کے تھک جاتے ہیں، نتیجہ پھر صفر، کچھ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو اعمال کے متعلق میں عرض کر، اعمال کے متعلق کہہ رہا تھا، اعمال کی ہاں آب زمزم لے آؤ، کہنے لگے آب زمزم لے آؤ، وہ اس کین سے لانا جو میں دوسرے حج میں لے کے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھے دونوں حج ضائع ہو گئے، میاں صاحب آپ کے دونوں حج ضائع ہو گئے۔ اللہ والوں کے اندر جرت بھی ہوتی ہے، ہم جیسا ہوتا تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی، ویسے ہی پوچھنے لگ جاتے کتنے حج کیے آپ نے، کتنے عمرے کیے جی، بھائی تمہیں کیا فائدہ، کرنے کرانے کی بات تو تب ہو جب قبول ہو جائے، اور وہ پھولا نہیں سماتا۔ میں اور بعض لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ خام خواہ بدل 10 حج کر لے، چوتھے حج پر جا رہے ہیں، 8ویں حج پہ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، فارغ ہے، کھاتا صاحب ہے اس کا جس نے یہ کہہ دیا۔ اپنے اعمال کو بتا رہی ہے اسے خوش کرنے کے لیے کہ میں اس کی نظر میں اچھی بن جاؤں، اچھا بن جاؤں جی۔
جی اصل 15 حج کر لینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی خود ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ بھی خود ہی کہہ رہے ہیں جی انہیں پتہ ہی نہیں ماشاءاللہ کہاں کہنا الحمدللہ کہاں کہنا بس ایک سن لیا اس پہ یہاں وہ آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں کہ ان کی زبان پہ اکثر یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی اللہ کے ولی ایک پٹھان کا گدھا گم ہو گیا ڈھونڈتا رہا نہ ملا تھوڑی دیر بعد کافی دیر بعد وہ گدھا آ گیا تو وہ کہنے لگا ارے اللہ کے ولی تو کہاں تھا میں تجھے ڈھونڈتا رہا اللہ کے ولی اب وہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی کہاں ماشاءاللہ کہنا ہے کہاں الحمدللہ کہنا کوئی پتہ نہیں بس خود ہی ماشاءاللہ جی 15 حج کار کی دن جی 8ویں دے ویند آتے ہیں جی 50 عمریں کی تھیں کس کو بتا رہے ہیں کس پہ ناز اپنے آپ کو ان کی نظر میں اچھا بنانے کی کوشش حضرت نے فرمایا دونوں ہی ختم جرت ہوتی ہے اللہ والا انہوں نے کہا اب ہم جیسا ہوتا ہے یار روٹی پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا بھوکا یا نکال دے گا چلو خاموش ہو جاؤ بعد میں خط لکھ دیں گے صحیح بات ہے ہم جیسا تو ہوتا ہے بابا گھر سے نکال دے گا اور اس نے پہلے تو کچھ کھلانا پلانا ہوگا مرغی وغیرہ پھر دال دول یا اچار لے آئے گا جی اور کبھی بیوی کو ڈانٹے گا کبھی بچوں کو ڈانٹے گا سنانا تو اسے ہوگا تاکہ اٹھ کے چلا جائے جی سنانا جب ساس جو ہے وہ اپنی بہو کی بے عزتی کرنا چاہتی ہے اور اسے ڈانٹنا چاہتی ہے تو اپنی بیٹیوں کو زور زور سے کہتی ہے وہ مقصد اس کو خراب کرنا ہوتا ہے بیٹی سے تو اسے بہت محبت ہے تو یہ فرمایا کہ تیرے دونوں حج گئے میاں تاجر صاحب سیٹھ صاحب میاں صاحب شیخ صاحب آپ کے دونوں کھاتے صاف ہو گئے دونوں کھاتے صاف ہو گئے 2 حج کی ختم کس کو بتا رہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ کے عمل کو اور پھر ہاں اگر قبول ہو گئے ہوں تو پھر تو ٹھیک تو فرمایا عدم رؤیت الاخلاص باخلاص حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اخلاص کا کیا ہے آپ نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے آخرت کو ترجیح دے دنیا کے مقابلے میں آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے اور آخرت کے مقابلے میں مولا تعالیٰ کو ترجیح دے اللہ کو ترجیح دے آخرت بھی چھوڑ دے حضرت باعث بستامی رحمہ اللہ غالباً فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ تم میں کہ کچھ دنیا کے عاشق ہیں اور کچھ جنت کے عاشق ہیں کچھ جنت کے چاہنے والے ہیں کچھ دنیا کے مت والے ہیں این من یرید اللہ اللہ کو چاہنے والے کہاں ہیں ارے اللہ کو چاہنے والے کون ہیں اللہ کو چاہو گے یہ ساری چیزیں مل جائیں گی دنیا بھی ملے گی اور جنت تو خود بخود ملے گی اللہ این من یرید اللہ یہ ہے اخلاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت جنت کے لالچ کی وجہ سے کی جہنم کے خوف سے کی نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسألک رضاک والجنہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی بات بے ترتیب نہیں تھی کہ قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے نبی کی یہ بات جو ہے بے ترتیب تھی غیر مرتب تھی اگر کسی کی تقدیم کی ہے کسی بات کو پہلے کیا اس میں حکمت رکھی اس کو مؤخر کیا اس میں بھی حکمت اسألک رضاک والجنہ اللہ پاک میں تیری خوشنودی اور تیری رضامندی طلب کرتا ہوں اور بعد میں کہا والجنہ والجنہ جنہ کو کیوں مانگ رہے ہیں کہ تو وہاں ملے گا ملاقات تیری وہاں ہوگی اور جنت میں نے رات بھی عرض کیا جنت کیا ہے فرمایا کہ سرۃ المومن جنت کے جنت مومن
کا عمدہ ترین مقام ہے، اور اتنا عرش سے کتنا قریب ہے. فرمایا کہ یسمع عطیت العرش، جنتی عرش کی چرچراہٹ ہوتی ہے، جیسے کرسی پہ بیٹھو یا پلنگ پہ بیٹھو تو اس کی چرچراہٹ سی ہوتی، جنت عرش کی چرچراہٹ سنیں گے، اتنی نزدیک ہے عرش سے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اسألک رضا کا، اللہ میں آپ کی خوشی مانگتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں. آپ خوش ہو گئے تو سب چیز مل جائے گی، جہنم سے نجات بھی مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی. فرمایا اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک. پھر فرمایا والنار، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، کہیں آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. والنار، پھر بعد میں نار کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا. جو آدمی اپنے عمل کو دکھاتا پھرتا ہے، ریاکاری کرتا پھرتا ہے، اس کے اندر حب جاہ ہوتی ہے جی، تو وہ کیا ہے؟ وہ ناری ہے، وہ نار ہے. نار میں الف کھڑا ہے، نار میں الف کھڑا ہے، تکبر ہے. جتنے متکبر ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ نار ہے، نار میں الف کھڑا ہے. اور جتنے متواضع اور عاجز ہیں ان کے لیے نور ہے. واؤ بیچارہ سر ڈالے رکھتا ہے، واؤ کا سر ڈالا رہتا ہے. کیوں بھی مولانا حبیب الرحمان، واؤ کا سر نیچے رہتا ہے، تو جس کا سر نیچے رہے گا اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرے گا، اور جس کا سر اوپر رہے گا اللہ اسے نیچے کرے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ جی، ومن تکبر وضعہ اللہ. جو عاجزی اللہ کو خوش کی، اللہ کے لیے عاجزی کا، اللہ کے لیے للہ ہے، اس کے خوف، بندے کے خوف سے نہیں، بندے کے نقصان کی وجہ سے نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ نقصان پہنچے گا. للہ، اللہ کے لیے اس نے کیا، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو جی. تواضع اختیار، رفع اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے گا. ومن تکبر، اور جس نے تکبر کیا، بڑا بنا، تھا تو نہیں لیکن بڑا بن گیا، تو کیا ہے؟ وضعہ اللہ، اللہ اس کو نیچا کرے گا، ذلیل کرے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا ذلیل ہوگا، اتنا ذلیل ہوگا کہ خنزیر اور کتے کی بھی کوئی قدر ہوگی، اس آدمی کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے، اور آخرت کو خدا تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے. تو اخلاص بڑی چیز ہے. ایک آپ کو واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے. اس میں اخلاص کی قوت معلوم ہوگی آپ کو کہ اخلاص میں کتنی قوت ہے. ایک عبادت گزار تھے، انہیں معلوم ہوا کہ لوگ ایک درخت کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا اچھا، اللہ کو چھوڑ کر درخت کی عبادت؟ معاملہ یہاں تک جا پہنچا، نوبت بہیں جا رسد، یہاں تک معاملہ جا پہنچا. وہ کھاتے اس کے ہیں، اس کا ہیں، اور مناتے کسی اور کو ہیں، مانگتے کسی اور سے ہیں. کھاتے اللہ کے دسترخوان پہ ہیں اور دعائیں کسی اور کو دیتے ہیں. میں شاہ صاحب کے دسترخوان پہ کہوں اور کہوں جی بھائی عبدالمجید اللہ آپ کے رزق میں برکت دے رہے، شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ دوسری دفعہ بلائیں گے بھی نہیں. کیوں شاہ جی؟ وہ نہیں بلائیں گے. شاہ جی کہیں گے یہ دعائیں انہیں دیتا ہے، ساری محنت ہم نے کی، دعائیں نہیں دے رہا. تو ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا گاتے نہیں. ہم اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا گاتے. وہ پاکستان کا ترانہ کیوں؟ مجھے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اس دھرتی پہ رہ رہے ہیں، اس سے فائدے ہیں، ہم اس کا کھاتے. اللہ کا تو کبھی نہیں تم نے ترانہ گایا.
جو تمہیں بھی کھلا رہا ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی کھلا رہا ہے، تمہارے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے، تمہارے عزیز اقارب کو بھی، ساری دنیا کو پال رہا ہے، رب العالمین ہے جی، رب العالمین۔ اس کا ترانہ گاتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس کے ترانے میں نہ کھڑے ہوتے ہو، نہ جھکتے ہو، نہ بیٹھتے ہو۔ برا نہ ماننا، جو پاکستان کا ترانہ اس میں دین کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، دیکھ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمارے دین کو تقویت ملے، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں کہ ہم دیندار بن جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ترقی و کمال اور پتہ نہیں جلال اور زوال، پتہ نہیں کیا کچھ ہے سارا کچھ۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ کا ترانہ گاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اور لوگوں کی خوش آمدیں، لوگوں کی تعریفیں کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب آپ ناپسند کرتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر کوئی کھائے اور دعائیں کسی اور کو دے، تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوگا کہ بندہ میرا کھا رہا ہے اور گا کسی اور کا رہا ہے؟ جس کا کھائیے اس کا گائیے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا یہ معاملہ ہوا، میں تو اس درخت کو آج کاٹ کر رہوں گا۔ کوہڑا اٹھایا، نکل گئے، نیت خالص تھی، نیت خالص تھی، کوہڑا اٹھایا چلے۔ آگے شیطان مل گیا ایک بوڑھے کی شکل میں، شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ملا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ سائیں کتھا میں دے پہ دے۔ اس نے کہا کہ اے لوگ ایک درخت کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے کہا تیرا کیا حرج ہے اگر لوگ کر رہے ہیں؟ حرج؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر درخت کی عبادت کر رہے، درخت کی پوجا کر رہے۔ میں نے کہا تو بھائی وہ کر رہے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ کرنے دیں۔ پتہ نہیں، میں تو اس کو کاٹ کر رہوں گا کہ اللہ کے علاوہ قابل عبادت کوئی ہے ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہم تو یہ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ فرمایا، تو اس نے کہا میں تو اسے کاٹ دوں۔ انہوں نے کہا بھائی تو نہ جا، نہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں رکوں گا۔ لڑائی ہوگی، شیطان کی اور بابا جی کی لڑائی ہوگی۔ بابا جی نے پکڑا اسے، نیچے دبا لیا، نیچے، اور اس کی سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے باز آتا ہے میرا رستہ چھوڑتا ہے تیری گردن کاٹ دوں۔ شیطان نے کہا کہ میں چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میں بات۔ جب چھوڑ دیا پھر کھڑا ہو گیا شیطان۔ کہتے کہاں جا رہے ہو؟ میں تو جاؤں گا۔ کہا میں نے تمہیں کہا نہیں جا سکتے۔ پھر ڈانٹا، چت کر دیا اسے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، پھر سمجھ میں آئے گا۔ بتا کہ میں کہا اللہ تعالیٰ، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیغمبر تو نہیں بنایا، پیغمبر تو نہیں بنایا۔ اس کے نبی جائیں یہ کام کریں، نہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر وحی کی ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ اور لوگ اس درخت کو اگر تو نے کاٹ دیا چھوڑ کر کسی دوسرے درخت پر لگ جائیں گے، بعض تو آئیں گے نہیں۔ انہوں نے ایک اور درخت کو خدا بنا لینا۔ اچھا، میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں اللہ، اچھا پھر چلے گئے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات کہ واقعی تو نبیوں کا کام تھا، اللہ نے مجھ پر وحی بھی نہیں کی، مجھے حکم بھی نہیں کیا۔ پھر جذبہ آیا کہ نہیں یہ میرا خیال فاسد تھا، میں تو جاؤں گا۔ پھر نکلے، شیطان پھر مل گیا۔ بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ میں وہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی عبادت لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نہیں جا سکتے۔ ان کا میرے راستے سے ہٹتا ہے یا تیرے اوپر کلہاڑا میں برسا دوں اور کلہاڑے سے تیرا سر کاٹ دوں؟ بابا جی آپ نہیں جا سکتے۔ لڑائی ہوگی، پھر شیطان کو چت کر لیا۔ شیطان نے کہا کہ تو مجھے چھوڑ دے،
تجھے میں ایک عمل بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، اگر تیری سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو چلے جائے۔ اچھا کیا؟ کہا کہ تو اس کام کو چھوڑ دے، ایک اور بڑی خیر تجھے بتا۔ کہنے لگے کہ تو جا، چھوڑ اس کو، اور لوگوں کا کیا ہے، اس کو کاٹ بھی دے گا، دوسرے پاس چلے جائیں گے، اس کو کاٹے، تو سارے جہان کے درخت کاٹے گا، کتنے کے کاٹ لے گا، یہ تو بعد نہیں آئیں گے۔ تو ایسا کرے کام، تو گھر چلا جا، اسے چھوڑ۔